مجھے علم نہ تھا، جس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی وہ میرا گھر نہیں تھا، جن والدین کو اپنے ماں باپ جانتی تھی وہ میرے سگے ماں باپ نہ تھے۔ میں ایک لپالک تھی اور مجھے ایک آسودہ حال جوڑے نے اولاد کی خواہش پوری کرنے کی خاطر گود لیا تھا۔ کسی نے نہیں بتایا کہ میں کہاں سے لائی گئی اور کن کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ جب ہوش سنبھالا ماں چل بسی، جس نے مجھے گود لیا تھا، جس نے اولاد سے بڑھ کر پیار دیا، جو میرے لاڈ اٹھاتے نہ رہتی تھی۔ افسوس، بڑی چاہت سے مجھے گود لینے والی اس وقت کینسر کے موذی مرض کا لقمہ بن گئی جب میں ابھی صرف 2.5 سال کی تھی۔ والد ایک اور عورت بیاہ کر لے آئے جو میری ماں کہلانے لگی۔ شروع میں انہوں نے پیار دیا، لیکن یہ میری پہلی ماں کی طرح بانجھ نہ تھی۔ انہیں خدا نے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سے نواز دیا تو میری جگہ ان کے دل میں رہی اور نہ ان کی ممتا کی۔ وہ مجھ سے ایسا برتاؤ کرنے لگی جیسے میں ان کی گھر کی بیٹی نہیں۔ یہ حقیقت تھی، مگر مجھے یہ بات معلوم نہ تھی۔ والد نے ہر کسی کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ امبر کو ہرگز پتہ نہ چلے کہ یہ ستیلی ہے۔ یہ حقیقت مجھ سے ہر کسی نے چھپائے رکھی، کیونکہ والد صاحب کا گھر والوں پر روک تھا۔ ان سے سبھی ڈرتے تھے۔ ہمسایوں تک کو علم نہیں تھا کہ نئی کوٹھی میں جو میاں بیوی آئے ہیں میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، کیونکہ والدین نے وہ پرانا گھر چھوڑ دیا تھا کہ وہاں کے لوگ میرے کانوں میں سچائی کا زہر گھول دیں۔ انہوں نے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ ہماری بچی ہے، اس نے ہم ہی سے جنم لیا ہے۔ اگر مجھے اپنے پس منظر کا علم ہوتا تو شاید میں اس قدر الجھی ہوئی اور دکھی نہ ہوتی۔ ماں اور بہن بھائیوں کے بدلتے رویے مجھے خود اپنے لیے سوالیہ نشان نہ بنا دیتے۔ والد صاحب کا کاروبار تھا، اسی سبب وہ کبھی پاکستان اور کبھی دبئی ہوتے۔ جب دبئی جاتے ہمیں بھی ساتھ لے جاتے۔ جب ہم بڑے ہو گئے تو انہوں نے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ تب والدہ نے کہا کہ اب ہم وطن میں رہیں گے تاکہ بچے سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان دنوں میں 8ویں میں تھی جب ہم لاہور شہر آ گئے۔ والد نے لاہور میں ہی اپنا کاروبار جمانے کی کوشش کی۔ شروع میں تو بزنس نے تیزی سے ترقی کی، لیکن پھر شہر کے حالات کاروبار کے لیے کچھ موافق نہیں رہے اور انہیں بزنس میں نقصان ہو گیا۔ مالی حالات خراب ہو جائیں تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ والد نے ہمیشہ اہل خانہ کا بہت خیال رکھا اور ہم سب کی پرورش ناز و نم سے کی تھی۔ جب معاشی فکروں نے گھیرا تو وہ پریشان رہنے لگے۔ والدہ بھی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان اور چڑچڑی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگی۔ تاہم میں اس وقت حیرت میں ڈوب جاتی جب وہ اپنا غصہ مجھ پر نکالتی اور دوسرے بچوں کو کچھ نہیں کہتی۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، تبھی مجھ پر غصہ کرتی ہیں، لیکن جب بات بے بات کوسنے اور ہاتھ اٹھانے لگی تو میں اندر سے دہل گئی اور سہمی سہمی رہنے لگی۔ ماں کے تیور بدلتے ہی بہن بھائیوں کا رویہ بھی مجھ سے بدلنے لگا اور وہ اجنبی سے ہو گئے۔ سمجھ نہ پاتی کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ غلطی کوئی کرے سزاوار میں ٹھہرائی جاتی۔ جب مسلسل گھر کے ایک بچے کے ساتھ ماں یا دوسرے افراد کا ایسا رویہ ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پتہ ہوتا کہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی یا یہ کہ ستیلی ماں اور ستیلے بہن بھائی ہیں، تب تو لازماً خود کو سنبھال لیتی، تسلی دے لیتی کہ یہ ستیلے ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا یہ کہ میں لپالک ہوں تو مجھ سے ان کا برتاؤ اپنوں جیسا نہیں ہے، وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ یہ سوال اب ہر لمحے ناک کی طرح میری روح کو ڈنگ مارنے لگا۔ بہت سوچا، سمجھ میں آ گیا کہ ماں کا چڑچڑا پن بھی سب کے لیے تو نہیں، صرف میرے لیے ہے۔ تبھی میں نے پڑھائی سے دل اٹھا لیا، کھانا پینا برائے نام رہ گیا، روز بروز مرجھائی جاتی جا رہی تھی، روتی اور سسکتی تھی، آہستہ آہستہ مرتی جاتی تھی، مگر کسی کو اپنا دکھ درد بتا نہیں سکتی تھی۔ کوئی میرا غمسار نہ تھا سوائے نوشین کے، جس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ بچپن سے ہمارا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ ان کے والدین مجھ سے ایسا ہی پیار کرتے تھے جیسے نوشین سے۔
میں ان کی بیٹی کی بچپن کی سکھی اور ہم جماعت بھی تھی۔ اب جب میرا جی گھبراتا، رونے کو دل کرتا، نوشین کے گھر چلی جاتی۔ والد کے ڈر سے ماں مجھے ان کے گھر جانے سے روک تو نہیں سکتی تھی، لیکن اس بات کا غصہ بھی وہ کسی بہانے سے نکال لیتی تھی۔ نوشین کے ابو میرے ابو کے پرانے اور گہرے دوست ہیں۔ انہوں نے ہی یہ کوٹھی والد صاحب کو خریدوائی تھی تاکہ دونوں دوست قریب رہیں۔ جب میں پریشان ہوتی، نوشین کے گھر جا کر سکون مل جاتا۔ اس کی ماں پیار سے بات کرتی اور نوشین میری دل جوئی کر دیتی۔ میں انہیں یہ کبھی نہ بتاتی تھی کہ ماں کے رویے سے شاکی ہوں۔ بہنوں کا کہتی کہ دونوں چھوٹی بہنیں مجھے تنگ کرتی ہیں، تبھی رونا آ جاتا ہے۔ نوشین کی امی، جنہیں میں آنٹی کہتی تھی، مجھے سمجھاتی، بیٹی بہن بھائیوں میں ایسے ہی انبن چلتی ہے، ہر گھر میں کبھی پیار کبھی غصہ، تم بڑی ہو انہیں معاف کر دیا کرو، وہ نہ سمجھ ہیں۔ ان کے لبوں سے نکلے ہوئے شفقت کے دو بولی میرے رستے زخم پر پھایا بن جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ بھائی کی شادی جلدی ہو گئی، جبکہ ابھی وہ زیر تعلیم تھے۔ انہیں اپنی کلاس فیلو سے عشق ہو گیا تو والدین نے رشتے طے کر دیا تاکہ یہ سکون سے پڑھ لے۔ سالانہ امتحان میں 2 ماہ باقی تھے کہ بھائی نے والدین کو مجبور کیا کہ اس کی شادی کر دیں ورنہ وہ پیپرز نہیں دے گا۔ امی ابو نے سوچا کہ پہلے یا بعد شادی تو کرنی ہے، چلو ابھی ہی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نکاح کے لیے رسم کر دی اور سمجھایا کہ سالانہ امتحان کے بعد بھابھی کو رخصت کر کے لے آئیں گے۔ شادی ہو گئی تو چند دن گھر میں سکون رہا، پھر بھابھی نے تقاضا شروع کر دیا کہ ہم نے الگ گھر میں رہنا ہے۔ تبھی بھائی نے والدین سے کہا کہ جائیداد سے میرا حصہ دے دیں۔ ماں باپ بیچارے تو ہر حال میں قربانی دیتے ہیں تاکہ بچوں کی زندگی اچھی گزرے۔ ابو نے جائیداد بیچ کر بیٹے کو حصہ دے دیا اور باقی رقم کاروبار میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی قربانی کا یہ صلہ دیا کہ ان کا بزنس پھر سے منافع کی راہ پر چل پڑا اور مالی حالات رفتہ رفتہ سنبھلنے لگے۔ مالی حالات تو بہتری کی طرف گامزن ہو گئے، لیکن میری والدہ کا رویہ مجھ سے ویسا ہی ابتر رہا۔ اس میں بالکل بھی بہتری نہ آئی، حالانکہ میٹرک کے بعد میں تمام وقت گھر میں ہوتی تھی اور امی جان کا بہت خیال رکھتی اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، ان کے ساتھ ادب سے بات کرتی، کبھی ان کی نافرمانی نہ کی، مگر اپنے اور ان کے درمیان خلیج کو نہ مٹا سکتی۔ میرے لیے سکون کا گہوارہ ایک نوشین کا گھر تھا۔ والدہ کو میرا وہاں جانا پسند نہ تھا، لہٰذا میں بھی ان کے گھر بھی کم ہی جاتی تھی۔ ایک روز ماں نے مجھے جھڑکا، میں رونے لگی تو ہماری بیبی، جو بہت پرانی تھی، انہوں نے چپ کرایا اور سرگوشی میں بولی، لگتا ہے کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو۔ بیبی کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی، سوچتی کہیں کہ یہ بات سچ ہی نہ ہو جو مجھ سے کہی ہے، بس میرے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا۔ ایک روز میں نے باتوں باتوں میں اپنی بہن سے یہی فکرہ دہرایا کہ تم لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لگتا ہے کہ ابو مجھے یتیم خانے سے اٹھا لائے ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہی تو ہے یہ بات کہ تم ہماری بہن نہیں ہو، واقعی تم ابو کی بیٹی نہیں ہو، وہ تمہیں یتیم خانے سے ہی لائے تھے، وہ تو مجھے چڑھانے کو کہہ رہی تھی، لیکن اب میرا دل یہ بات جھٹلانے پر آمادہ نہ تھا۔ دوسری بار بہن سے لڑائی ہوئی تو ماں کے منہ سے نکل گیا کہ ہماری بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو یوں چھوٹی بہن سے حسد نہ کرتی۔ ان کا ایسا کہنا تھا کہ آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے اور میں بے اختیار گھر سے نکل کر نوشین کے گھر چلی گئی۔ جو ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی، سامنے ہی ایک لڑکا مل گیا جو شاید گھر سے باہر جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا، لیکن میں اس کی موجودگی کے احساس سے آری اپنے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو ہاتھوں سے پونچھتی جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نوشین کی پھپھو کا بیٹا گاؤں سے پڑھنے آیا ہوا ہے اور ان کے گھر قیام پذیر ہے، کیونکہ کافی دنوں سے ادھر نہ آئی تھی۔ آج پہلی بار اس سے آمنا سامنا ہوا، وہ بھی اس حال میں کہ میں روتی آ رہی تھی۔
وہ حیرت کی تصویر بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں نوشین آ گئی، مجھے روتے پا کر بازو سے تھام کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ تسلی دینے کے بعد بولی، نادان ہمارے گھر میں مہمان ہے، میرا پھپھو ذات عظمت کیا سوچے گا کہ نوشین کی دوست کیسی لڑکی ہے۔ مجھے لگا کہ نوشین مجھے کم حوصلہ کہہ کر شرمندہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ بھی روز روز مجھ سے گھر والوں کا شکوہ سن سن کر تنگ آتی جا رہی تھی۔ اپنا دکھ تو اپنا ہوتا ہے، کوئی کب تک بانٹ سکتا ہے، ورنہ دوسرے تو یہی سمجھتے کہ قصور میرا ہی ہوگا، ورنہ سگی ماں اور بہن بھائی بھلا کیوں ہمہ وقت مجھے تانے کا نشانہ بناتے۔ اس روز کے بعد جب بھی نوشین کے گھر جاتی، عظمت کسی نہ کسی بہانے وہاں آ جاتا جہاں ہم دونوں بیٹھی ہوتی۔ اس بات کو نوشین نے محسوس کر لیا۔ ایک دو بار اس نے اپنی کزن کو اشارتاً منع بھی کیا کہ بیچ آ کر بیٹھ جانا مناسب بات نہیں ہے، مگر وہ باز نہ آیا۔ شروع میں مجھے بھی عظمت کا بیٹھنا عجب لگتا تھا، لیکن پھر اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ وہ سمجھاتا کہ زندگی کے راستے اگر ٹیڑھے ہوں تب بھی انسان ان پر چلنا نہیں چھوڑ دیتے، ہمت اور حوصلہ ہی انسان کو عظمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی باتیں میرا غم آدھا کر دیتی، یوں مجھ میں زندہ رہنے کی امنگ جاگنے لگی۔ اب گھر میں جو سلوک ہوتا میں ہر بات کو سہ جاتی اور اتنی دکھی نہ ہوتی جیسی کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ سوچ لیا تھا کہ امی کی عادت ہی اس طرح کی ہے، مجھے اتنا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ گویا عظمت کا ملنا میرے لیے زندگی کی نوید ہو گیا۔ میں خوش رہنے لگی، رنگت نکھرنے لگی۔ پہلے کھانا اچھا نہ لگتا تھا، اب وقت پر کھانا کھانے لگی۔ پیار کے لیے ترسی ہوئی روح کو شاید محبت مل گئی تھی، میرا اعتماد بحال ہونے لگا۔ جب کبھی عظمت گاؤں جاتا میں بے چین ہو جاتی، ماں نوشین کے گھر جانے سے روکتی، میں نہ رکتی، موقع پاتے ہی ان کے گھر جا بیٹھتی۔ وہ والد سے شکایت کرتی تو ابو جواب دیتے، کوئی بات نہیں، میرے دوست کا گھر ہے، دونوں ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی ہیں، اس سے نوشین سے ملنے سے نہ روکا کرو۔ والد کی حمایت سے امی بجھ کر رہ جاتی، وہ مجھے سب بچوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ یہ اور بات کہ انہیں ٹائم نہیں ملتا تھا کہ گھر میں ہم بچوں کے ساتھ وقت گزارتے، اور انہیں پتہ چلتا کہ ماں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ عظمت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کے والدین میرا رشتہ مانگنے آئیں گے اور وہ مجھ سے شادی کر کے لے جائے گا۔ وہ اپنے گاؤں کی اور وہاں کی زندگی کی اتنی تعریفیں کرتا کہ میرا بھی من کرتا کہ گاؤں دیکھوں۔ بہرحال اس کے وعدے پر میں خوش رہنے لگی کہ وہ مجھے بیاہ کر ساتھ لے جائے گا اور ہمیشہ میری خوشی کا خیال رکھے گا۔ اب میں عظمت کی ہر بات کا ایسے یقین کرنے لگی کہ جیسے وہی میرا پاسدار و غم گسار ہو۔ یقین ہو گیا کہ بہت جلد عظمت مجھے خوشیوں بھری زندگی دینے والا ہے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ بالآخر ایک روز اپنے گاؤں لوٹ گیا۔ وہ گیا تو پھر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا، اس کے سارے وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، میرے اعتماد کا میل اس نے چور دیا۔ اب میں پھر اداس لینے لگی، بات پر آنکھیں بھر آتی، نوشین سمجھاتی کہ اسے بھول جاؤ، گاؤں والے شہر آ کر شادیاں نہیں کرتے، ہماری پھوپھو اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن مجھے تو عظمت پر یقین تھا جس نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ میری زندگی سے اداسی کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ ایک دن امی نے میری شکایت لگائی تو ابو نے بھی بری طرح ڈانٹ دیا، تب میرا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ والد کی چڑکیوں نے میرا مان پارا پارا کر دیا اور میں بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل کر نوشین کے گھر چلی گئی۔ اس سے بتایا کہ عظمت کے گاؤں جا رہی ہوں، وہ مذاق سمجھی۔ مجھے عظمت نے بتایا تھا کہ کون سی گاڑی کس وقت ان کے گاؤں جاتی ہے۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 5 گھنٹے کے بعد اس کا گاؤں آ گیا اور میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ گھر پر نہ تھا، اس کی والدہ نے پیار سے بات کی اور اپنے پاس ٹھہرا لیا، کھانا وغیرہ دیا۔ ادھر گھر والوں نے مجھے ڈھونڈا، نوشین سے اس کے والد نے پوچھا، وہ بولی، امبر عظمت سے بات کرتی تھی، ہو سکتا ہے وہ اس کے گاؤں چلی گئی ہو۔
نوشین کا اندازہ صحیح تھا کیونکہ وہ میری عظمت کے لیے بتابی سے آگاہ تھی۔ ابو انکل کے ہمراہ عظمت کے گاؤں آ گئے اور مجھے واپس لے آئے۔ اب تو گھر میرے لیے قید خانہ بن گیا۔ والد بھی مجھ سے شکی ہو گئے۔ ایک ان کی محبت کا آسرا تھا، وہ بھی جاتا رہا۔ وہ کہتے کہ تمہاری ماں ٹھیک تمہاری شکایتیں کیا کرتی تھی اور میں اس کی باتوں پر کان نہ دھرتا تھا کہ بچی ہے، نہ سمجھی کی عمر ہے، لیکن تم نے تو حد کر دی۔ میری اور سارے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ میرا گھر سے جانا بند ہو گیا۔ مجھ سے گھر میں کوئی کلام بھی نہ کرتا تھا۔ نوشین سے بھی نہیں مل سکتی تھی، جبکہ چاہتی تھی ایک بار عظمت سے ملوں اور اپنے دل کی بات اس تک پہنچاؤں، کیونکہ گاؤں جا کر بھی اس سے نہ مل سکی تھی۔ جب کچھ نہ بن سکا تو موقع پا کر ایک بار پھر گھر سے نکل کر عظمت کے گاؤں چلی گئی، اسے وہ وعدہ یاد دلانے جو اس نے مجھ سے کیا تھا۔ عظمت نے کہا کہ تمہیں یہاں بالکل نہیں آنا چاہیے، تم یہاں کے ماحول کو نہیں جانتی۔ مجھے بھلا دو، میں مجبور ہوں کیونکہ میری منگنی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی ہے۔ یہ رشتہ اب ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ والدین جنہوں نے پڑھایا لکھایا، میں ان سے دور بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ اب جاتی تو کہاں جاتی؟ اس کے والدین بھی مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ایک روز بعد ہی میرے والد انکل اکمل کے ساتھ دوبارہ گاؤں آ گئے۔ اس بار انکل نے مجھ سے بات کی اور سمجھایا کہ واپس چلو، میں ضرور تمہارے مسئلے کا حل نکالوں گا، اپنی بہن کو راضی کروں گا اور تمہیں ہم عزت سے رخصت کرا کے یہاں لائیں گے۔ وہ سمجھا بجھا کر مجھے واپس لے آئے۔ میں نے اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ میرے والدین کو بھی سمجھایا کہ فی الحال اسے کچھ مت کہو، بلکہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈو۔ والد نے اپنے دوست سے ذکر کیا، وہ لوگ انکل کے گھر آئے، مجھے دیکھا، پسند کیا اور چلے گئے۔ پھر والد سے میرا رشتہ مانگ لیا، انہوں نے ہاں کر دی۔ اب مجھے راضی کرنا انکل کے ذمہ تھا۔ انکل اور آنٹی کئی دن مجھے سمجھاتے رہے، بیٹی جب عظمت نے ہی تمہیں دھوکہ دے دیا ہے تو تم کس وجہ سے وہاں جا کر اپنی بےزتی کرانے پر تلی ہو؟ ذرا سوچو کہ اس میں ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں کہ ہم کسی اور سے تمہاری شادی زبردستی کر دیں، لیکن تمہاری ساری زندگی کا سوال ہے۔ گھر واپس جا کر تمہیں اب وہ پیار نہیں ملنے والا، کیونکہ تم 2 بار بھاگ چکی ہو۔ بہتر ہے ہمارا کہا مان لو اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، اتنی خوشیاں ملیں گی کہ سارے دکھ بھول جاؤ گی۔ اگر عظمت راضی ہوتا تو ہم خود تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیتے، لیکن وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس کے جھوٹے وعدے کے پیچھے پاگل مت بنو۔ ان کے سمجھانے سے بات سمجھ میں آ گئی، جو مجھ سے بھاگ رہا ہے میں کیوں آخر اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ اپنے پیارے باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں رہا مجھے۔ تب مجھے خود سے شرم آئی اور میں نے کہا، انکل جہاں ابو چاہیں میری شادی کر دیں، میں ابو سے بہت شرمندہ ہوں اور ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ انکل خوش ہو گئے، ابو کو بلایا، میں نے معافی مانگی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے معاف کر دیا۔ میری شادی ان کی مرضی سے ہو گئی۔ زین بہت اچھے اور پڑھے لکھے انسان ہیں اور انہوں نے مجھے زندگی کی سبھی خوشیاں دی۔ ان کے والدین سے مجھے اتنا پیار ملا کہ جتنا اپنے والدین سے نہ ملا تھا۔ ایک دن ابو کی وفات کے بعد ان کی ایک بہن ہمارے شہر آئی جو بیرون ملک رہتی تھی۔ ان کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ میں ان کی بیٹی نہیں تھی، لے پالک تھی، مگر ابو نے مجھے باپ کا پیار دیا۔ دوسری ماں کو بھی علم تھا کہ میں ابو کی سگی بیٹی نہیں ہوں، تبھی وہ مجھے وہ پیار نہ دے سکی۔ پھپھو نے کہا، میری بچی تمہار بات بلا دو، اللہ نے تمہیں سبھی کچھ دیا ہے اور اب اس راز کو راز ہی رکھنا، اور سوتیلی ماں یا اس کی اولاد سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ بار بار تمہارا دل ٹوٹے۔ آج وہ پھپھو بھی اس دنیا میں نہیں ہے جنہوں نے ایک بڑی الجھن سے مجھے نجات دلائی تھی کہ سگی ماں مجھے پیار کیوں نہیں کرتی تھی۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، میں زین کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔